وزیراعظم عمران خان نے آج قومی اسمبلی میں ایک بہت اہم تقریر کی اور اس تقریر میں ان کے جو کچھ جملے ہیں اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر -1 ہو بھی گیا تو آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. یہ انہوں نے کہا ہے اپوزیشن کو. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں یہاں پہ ہمیشہ ہی رہوں گا, کرسی آنی جانی چیز ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ایک ہی دن پہلے حکومت نے اپنا بجٹ پاس کروایا, 160 ووٹ تھے حکومت کے پاس, اور اگلے ہی دن وزیراعظم صاحب جو ہیں ان کی جو تقریر ہے اس میں وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر -1 ہو بھی گیا تو آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. سوال بڑا اہم ہے. دوسرا, آج قومی اسمبلی میں جو ماحول تھا اس میں کافی ٹینشن تھی, اور جب وزیراعظم نے تقریر کی تو اس وقت وہاں پر اپوزیشن کے بہت سے جو اہم لیڈر ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں تھے. تو آج جو قومی اسمبلی میں جو ماحول تھا, جو پیپلز پارٹی کے رکن نوید قمر صاحب کے درمیان اور ایک وفاقی وزیر علی زیدی صاحب کے درمیان جو ہوا, اس پہ ہی بات کریں گے. گفتگو کے لیے آج ہم نے کچھ بہت ہی اہم اور ریلیونٹ لوگوں کو دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عامر ڈوگر صاحب جو کہ چیف وپ ہیں تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو 160 کا نمبر پورا ہوا ہے یہ مجھے پتہ ہے کہ اس میں ان کا بہت اہم کردار ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کی وجہ سے چلے گئے ہیں, شاید کسی اور کی وجہ سے نہیں گئے. جناب شاہزین بگٹی صاحب سربراہ جمہوری وطن پارٹی کے, اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے بھی یہ ہمارے پروگرام میں آئے تھے اور انہوں نے کچھ مطالبات پیش کیے تھے. ابھی ان سے وعدہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ بالکل پورے ہوں گے. اور جناب خرم دستگیر خان صاحب جنہوں نے آج قومی اسمبلی میں بڑی زومینی شعر و شاعری کیا ہے, تو ہو سکتا ہے آج بھی ہمیں اپنے کچھ اچھے اشعار سے ہمیں سرفراز کریں. تو عامر ڈوگر صاحب, سب سے پہلے میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے بڑی ایفرٹ کی ہے اور آپ کے بہت سے جو ایم این ایز ہیں جو ہمیں پتہ تھا ناراض ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم عامر ڈوگر صاحب کی وجہ سے ہم جا رہے ہیں, لیکن 160 بندے پورے ہوئے ہیں آپ کے, 172 نہیں ہیں, تو جس کی وجہ سے شاید حقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اعتماد کا ووٹ لے کے دکھاؤ. تو یہ 12 بندے کم کیوں ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حامد میر صاحب, آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ 160 ممبرز کے ساتھ ہم نے پچھلے سال کی نسبت 31 ممبرز کے ساتھ زیادہ ووٹوں سے اکثریت سے یہ بجٹ پاس کیا, اور کل کے بعد اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل گئی. خواہش تھی کہ آج جب عمران خان صاحب نے تقریر کی تھی اپوزیشن وہاں بیٹھی ہوتی, لیکن میں نے جیسا کہا کہ کل جب ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ 160 ممبرز, اور ہم بھی چاہتے تھے کہ کسی وقت چیلنج کریں تاکہ ان کو بھی اپنے پانی کا پتہ لگ جائے اور ہمیں بھی اپنے پانی کا پتہ لگ جائے. دوسرا سوال آپ کا بڑا اہم ہے کہ آپ کے ممبرز 170 سے زیادہ کیوں نہیں تھے. ہمارے اس وقت 180 میں سے ایک کم ممبر ہے, 179. اس میں سے 10 ممبرز ہمارے پازیٹیو ہیں, بیمار ہیں, سک ہیں. 5 ممبرز اسی وقت ہمارے ہاؤس میں آ گئے تھے جن میں شاہزین بگٹی صاحب بیٹھے ہیں, آپ ان سے گواہی لے سکتے ہیں, اور 4 ممبرز ایک کمرے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے, مجھے بتا کر گئے. لیکن شاہزین بگٹی صاحب ووٹ تو نہیں دے سکے. نہیں, وہ 1 منٹ کا فرق پڑا. اگر یہ ہوتے اور 4 ممبر وہ تو پھر ہم 165 ہوتے ہیں. اور 2 ممبرز ہمارے آؤٹ آف کنٹری ہیں جو اسٹرک ہو گئے, اور اس کے علاوہ ایک آزاد ممبر ہے اور ایک شیخ رشید صاحب ہیں, وہ بھی بیمار تھے اور کل ہی وہ ہاسپٹل سے گھر آئے. تو اگر یہ سارے ممبرز کر لیتے تو ہماری جو فگر ہے وہ 180 پلس مائنس کو ٹچ کرتا. لیکن پھر بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ممبرز کا, اپنے الائز کا, جنہوں نے مہربانی فرمائی کل ایک بار پھر ڈٹ کر تحریک انصاف پر, عمران خان پر اور اس بجٹ پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. اور عامر ڈوگر پر یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ذاتی علم میں ہے کہ کچھ لوگ صرف آپ کی وجہ سے گئے ہیں. سر بس الحمدللہ وہ عزت کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا تعلق بھی ساؤتھ پنجاب سے, ان کا تعلق بھی ساؤتھ پنجاب سے. میں پولیٹیکل ورکر ہوں, اسمبلیوں میں رہا ہوں, تو ان کے مسائل کو دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, آگے تک پہنچاتا ہوں, وہ میری عزت کرتے ہیں. شکر ہے الحمدللہ. شاہزین بگٹی صاحب, آپ پچھلے ہفتے ہمارے پروگرام میں آئے تھے, آپ نے کچھ مطالبات بتائے تھے, پھر آپ کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی. گو کہ کل آپ ووٹ نہیں دے سکے حکومت کو, لیکن جیسا کہ عامر ڈوگر صاحب فرما رہے ہیں 1 منٹ کا فرق پڑا. لیکن جو وزیراعظم سے ملاقات کے بعد جو آپ کی ملاقاتیں کچھ وزراء کے ساتھ ہوئی ہیں, جو کہ آج بھی آپ کی کچھ ملاقاتیں ہوئیں, آپ نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ وزیراعظم نوٹیفیکیشن کریں, ابھی تک نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بجٹ کی بات کروں گا. بجٹ میں ہم لوگ کل بھی بیٹھے تھے, جب میں وہاں سے نکلا کیونکہ منسٹر سارے بیٹھے تھے,
جو ڈاکیومنٹ بنے تھے اس میں کچھ کریکشن کرنی تھی، تو اس کی وجہ جو آپ کا ایگریمنٹ حکومت کے ساتھ جی جو معاہدہ تھا تو اس میں کچھ کریکشن جس پہ اعتراض اٹھایا دو وزراء نے کہ اگر اس کو کچھ چیزیں ایڈ کر دیں اور کچھ ذرا اس میں سے ہٹا دیں تو مناسب ہوگا. میں نے کہا جی بجائے اعتراض نہیں ہے. تو اس کے لیے ندیم بابر اور سیکٹری پیٹرولیم بیٹھے تھے جس میں کچھ پیٹرولیم کے ٹرمز تھے، وہ ان کو میں بتا کے گیا تھا. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے میں تقریباً 2.5 گھنٹے بیٹھا تھا ہاؤس میں، کوئی 2-4 منٹ کے لیے میں صرف اٹھ کے گیا تھا اور اسی ٹائم، کیونکہ اس سے پہلے ووٹ شروع ہو چکا تھا، کچھ ووٹ ہوئے تھے اور میں درمیان میں اٹھ گیا تھا. اور آج بھی اسی طرح ہم لوگ کوئی 4 گھنٹے وہاں بیٹھے ہیں ہاؤس میں. اور اس کے علاوہ جب عشائیے سے پہلے پرائم منسٹر پاکستان سے ہماری ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ 7 کے قریب وزراء بیٹھے تھے، تو میں نے خان صاحب کو کہا دیکھیے پریویسلی نوٹیفیکیشن ہوا ہے IDPs کا، نوٹیفیکیشن ہوا ہے بلوچستان میں جو زمینوں کا مسئلہ ہے، اور ہمارے ہاں آئل اینڈ گیس ریلیٹڈ وہاں نوکریوں کے مسئلے ہیں، نواب اکبر خان بگٹی کا معاہدہ ہے. تو خان صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی اور ہم نے کہا جی ہمیں ریٹن اس میں معاہدہ چاہیے جس پہ اسپیکر نیشنل اسمبلی، منسٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، ڈیفنس منسٹر، ڈپٹی اسپیکر، منسٹر پاور، منسٹر پیٹرولیم ندیم بابر اور سیکٹری پیٹرولیم، اور دوسری طرف سے ہم لوگ تھے. ان سب نے آپ سے ایک ریٹن ایگریمنٹ جی ریٹن معاہدہ کیا اس ہے. ریٹن ایگریمنٹ کے مطابق آپ کے 1,80,000 IDPs جو ہیں جی ڈیرہ بگٹی کے، جی نہیں 1.5 لاکھ ڈیرہ بگٹی کے ہیں، 30,000 صدرن بلوچستان اور اس طرف ناردرن بلوچستان کے ہیں. ٹوٹل 1,80,000 جی بلوچستان کے. اس میں سے 1.5 لاکھ ڈیرہ بگٹی کے ہیں جو کراچی میں ہیں، روڑی میں ہیں اور دیگر علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں. سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے 21 اضلاع میں ان سب کو واپس ڈیرہ بگٹی لانا ہے. ڈیرہ بگٹی اور جو صدرن اور اور ناردرن. ٹائم فریم دیا ہے گورنمنٹ نے آپ جی کو؟ گورنمنٹ آف پاکستان وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ جولائی کے مہینے سے آپ فزیکل امپلیمنٹیشن چیزوں میں دیکھیں گے. میں نے کہا جی درست ہے. نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ابھی تک. دیکھیں انہوں نے اپنے رانا صاحب ہوتے ہیں ان کو چیف وپ صاحب بھی بیٹھے ہیں، اس ٹائم بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کہا بٹ نوٹیفائی نہیں. مگر آج تو ہمارے پاس معاہدہ موجود ہے، ریٹن ایگریمنٹ ہے جس میں انجینئرز، ڈپلوما ہولڈرز، جس میں آئل اینڈ گیس PPL والوں نے ہر سال جو OGDCL سے جو کچھ بگٹی انجینئرز کو نکالا گیا ہے اس حکومت کے دور میں، ان کو بھی آپ حال کرائیں گے؟ جی ان کے اوپر بات ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ میں گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل گورنمنٹ گئی ہے کہ جی سپریم کورٹ کو ہم بتائیں گے کہ آغاز حقوق بلوچستان کے تحت یہ انجینئرز کو ہم نے لیا تھا بٹ وہ ریگولرائز نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ہمیں کہتی ہے تو ہم اسی طرح 2011 سے ان کو ریگولرائز کریں گے. اور اس کے علاوہ 96 لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکٹیو پہ وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. انہوں نے کہا ہم OGDC کو پابند کریں گے کہ وہ لوگوں کو بھی بحال کرے. اللہ کرے کہ معاہدے پہ عمل درآمد ہو جائے. خرم دستگیر خان صاحب، شاہد حقان عبادی صاحب نے آج چیلنج کیا کہ وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لے کر دکھائیں. عامر ڈوگر صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 جو ہیں وہ کرونا پازیٹیو ہیں، کچھ اور بھی انہوں نے بتایا. وہ کہہ رہے ہیں نمبر ہمارا 180 کے قریب چلا جائے گا. اس میں وہ 4 کافلی کے بھی شامل کر رہے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ پچھلے سال جب بجٹ پاس ہوا انہوں نے ہی پاس کرایا، 176 ووٹ تھے. اس دفعہ بہت وجوہات ہو سکتی ہیں. ہمارے بھی بہت سارے ممبران کرونا میں اس وقت بیمار ہیں یا ریکور ہو رہے ہیں بشمول لیڈر آف دی اپوزیشن. اصل ایشو یہ ہے کہ 176 سے 160 کیسے ہو گئے. قومی اسمبلی ہے، جس وقت ووٹنگ کے وقت آپ موجود ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو حکومت کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ اور بیماری ان کے اندر ہے. اٹ از فزیشین ہیل تھائی سیلف، اپنے آپ کو خود ہیل کرے نا جی. آج یہ کہا کہ جی جو ہے وہ عمران صاحب نے اپنی تقریر میں کہ جی اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا اپوزیشن نے. تو اس سے پہلے چند گھنٹے پہلے میں نے اٹھ کر پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اخلاقیات کا جنازہ یہ ہے کہ جس چیز کو عمران خان صاحب کرپشن کی ماں کہتے تھے، یعنی ارکان اسمبلی کے ترقیاتی اخراجات، اس پہ انہوں نے پچھلے سال 24 ارب اور ابھی اضافی گرانٹ میں ہم قومی اسمبلی سے 11.25 ارب روپے آج پاس کروائے ہیں. تو جب کرپشن کی ماں اٹھ کر جس کو یہ کہتے تھے ان کی اپنی سرکاری کتابوں میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں اخلاقیات کا جنازہ. دس از دا پرابلم کہ بھئی آپ نے یا تو اس وقت نہ بات کرتے اور اب کیوں کر رہے ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ جی عامر ڈوگر صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جن کو اگر ترقیاتی فنڈز مل رہے ہیں، لیکن جن حلقوں نے، جن علاقوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے وہاں بھی تو پاکستانی رہتے ہیں، وہاں ترقی نہیں ہونی. بہرحال ایشو یہ ہے کہ یہ جو آج آپ نے عمران خان صاحب کی پچھلی تقریر بھی اور آج بھی اس سے سراسیمگی کا تعفن اٹھ رہا تھا. سراسیمگی پینک. یہ میں نے کہا بھی 2 دن پہلے کہ I smell panic on the treasury benches.
کیونکہ جس قسم کی ان کو بھاگ دور کرنی پڑی یہ اس سے بالکل الٹ ہے جو پچھلے سال بجٹ تھا. اور ایشو یہی بنا ہے کہ یہاں پہلے تو اتحادیوں نے ان کو کچھ آئینہ دکھایا کہ بھئی معاملات نہیں چل رہے, اور یہ بات میر صاحب جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب یک وقت آپ کو معیشت کا, عوام کی غربت, بے روزگاری, خارجہ پالیسی کا اور ملک کی وفاقیت کا, بگٹی صاحب یہاں بیٹھے ہیں, وفاقیت کا, جمہوریت کا جنازہ اس حکومت نے جب نکالا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ تعداد جو اس جنازے کو کندھا دینے کے لیے تیار ہو وہ کم سے کم ہوتی جائے گی. اچھا, اتحادیوں نے ان کو ایک سین دکھایا کہ جناب یہ معاملہ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا, ہیل دا سیلف, اپنے آپ کو ٹھیک کرو. لیکن اگر یہ ٹھیک نہیں کریں گے, اور مجھے دکھ ہوا کہ آج جو پچھلی تقریر تھی عمران خان صاحب کی بجٹ سیشن میں, اس میں لگا کہ شاید کچھ تھوڑی سی متانت ہے. ہم نے کہا واہ واہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن آج عمران خان صاحب پھر کنٹینر پر واپس چلے گئے. وہ ان کا ایک ذہنی پنجرہ بن چکا ہے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے وہ کنٹینر پر واپس جاتے ہیں. اور ایک بات اتحادیوں کی بات مجھے بہت دکھ ہوا, یہ دیکھیے وزیر اعظم بن کر یہ دوسری دفعہ ہے کہ انہوں نے ایک اپوزیشن لیڈر کا ٹھٹھا اڑایا.